السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایام یعنی عیدیں کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کرنا، اچھا لباس پہننا اور خوشبو لگانا مسنون اعمال ہیں۔ عید الفطر کی خوشی منانا مسنون ہے، اور نماز عید الفطر کی ادائیگی دراصل ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے ادا کی گئی عبادات اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید ادا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے سے پہلے بلا اذان و اقامت نماز ادا فرمائی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور تقویٰ اللہ کا حکم دیا اور اطاعت الہی کی ترغیب دی، لوگوں کو نصیحت اور واعظ کیا۔ عید الفطر کے دن خوشی منانے کا مقصد رمضان المبارک میں گناہوں کی بخشش پر اللہ تعالیٰ سے اظہار تشکر کرنا ہے، لیکن ہم لوگ عید الفطر کی تیاریوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخری عشرے کی فضیلت اور اس کی بے پناہ رحمتوں سے بھی بے نیاز ہو کر غیر ضروری اور غیر شرعی کاموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح عید کے دن بھی طرح طرح کی خرافات اور غیر اسلامی افعال کے ذریعے سارے مہینے کی ریاضت اور عبادت کو عکارت کرنا پرلے درجے کی بے وقوفی اور ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ عید کی خوشی بجا طور پر منانی چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اسراف اور فضول خرچی نہ ہونے پائے، اور نہ خوشی مناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدود پامال ہوں۔ ایسے اعمال اور رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اسلام نے ہمیں غمی اور خوشی منانے کے لیے ایک متعین ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ خوشی کے مواقع پر غرور و تکبر اور اپنی مالداری کا اظہار ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں توازن اور اعتدال کا حکم دیا ہے، لہٰذا عید الفطر کے پرمسرت موقع پر بھی نیاز مندی، وقار، بندگی اور عاجزی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عید کی تیاریوں اور عید کی خوشیوں میں اپنے پڑوسیوں، غربا، مساکین، یتیموں، بیواؤں، مسافروں اور معاشرے کے تمام محروم طبقات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اس جذبے اور عمل سے رمضان المبارک کے فیض و برکات اور حقیقی روح سے سرشار اور مستفید ہوا جا سکتا ہے۔